سر شاہ صاحب سے ملاقات جو ان سی ہے وہ کیسے سر ہوئی، اور یقیناً مرشد کے مقام پہ اور زندگی میں ایک بڑا ٹرن ہوئے گا، شاہ صاحب سے ملاقات کا واقعہ ہم چاہیں گے، آپ ہمیں بتائیے سر۔ بہت بڑا ٹرن تھا وہ، اٹ واز اے گریٹ ٹرننگ پوائنٹ ان مائی لائف۔ میں یہاں کیولری گراؤنڈ لاہور کینٹ میں رہا کرتا تھا، تو ان دنوں کی کیولری گراؤنڈ یہ نہیں تھی جو آج ہے، کوئی چھوٹی سی کمیونٹی تھی، 350 ہاؤسز ٹوٹل، اور جہاں آج آپ کو اتنے بڑے شاپنگ سینٹرز اور بینکس، مین بولیوارڈ وغیرہ یہ سب مل رہا ہے، یہ ایکسرسائز ایریا تھا آرمی کا۔ تو چاروں طرف اس کے کھیت تھے، ان کے درمیان میں یہ کیولری گراؤنڈ، 5 اسٹریٹس تھیں اس کی ٹوٹل۔ وہاں رہتا تھا، تو جتنے بھی لوگ تھے سبھی فوجی افسر تھے۔ وہاں ایک صاحب سے جان پہچان ہو گئی، میری اپنی عمر کے تھے اس وقت، تو چونکہ وہ میرے ساتھ سفر وغیرہ کرتے رہتے تھے، تو کچھ ان کا اندازہ ہو گیا میرے بارے میں کہ میں شوقین ہوں بزرگوں سے ملنے ملانے کا۔ تو ایک دن وہ کہنے لگے کہ شاہ صاحب آپ کو بڑا شوق ہے فقیروں سے ملنے کا، مجھے ایک صاحب ملے ہیں جو واقعی ولی اللہ ہے، آپ ملنا چاہیں گے؟ میں نے کہا ضرور۔ کہنے لگے میں ان سے پرمیشن لے لوں۔ اگلے دن آئے گھر پہ، کہنے لگے کہ میں نے پرمیشن لے لی، آج شام کو انہوں نے اجازت دی کہ آپ آ جائیے۔ تو یوں میں ان کے ساتھ شاہ صاحب کے پاس چلا گیا۔ بڑے کرٹیس اور پولائٹ پایا انہیں میں نے۔ خادم پاس بیٹھا تھا، پڑھنے کو بتا دیا، یوں ملاقات ہو گئی۔ یہ شوق پرانا ہے، ملتان میں یہی تایا ابا، انہوں نے ایک دن مجھے کہا کہ یہاں ایک بہت زبردست ولی اللہ ہے، تو کبھی چلیے ان کے پاس۔ ہم نے کہا چلیے۔ یہ جس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں یہ 60s کی بات ہے، تو ٹرانسپورٹ کی ضرورت تھی نہیں، ملتان ڈبیا کے برابر ملتان تھا، چھوٹا سا شہر جاتا نہیں تھا، رہائش میری گلکش کالونی میں تھی، وہیں ایک جگہ تھی جیسے گول باغ کہتے تھے، وہاں ایک ریسٹورانٹ تھا، اس پہ کھانا کھا لیتے تھے، قریب ہی گھر تھا، تو واکنگ ڈسٹینس۔ شہر اگر کبھی جانا ہو گلکش کالونی سے تو بائسیکل کرائے پہ لے لیتے تھے، وہ بائسیکل کرائے پہ لی، وہاں چلے گئے، ملے جا کے بابا تلوار والے سے ہوتا، بیٹھ گئے سلام کر کے، بابا تلوار والے توجہ نہیں دی، آدھا گھنٹہ بیٹھے، اٹھ کے چلے آئے، پھر ایک بار ان کے پاس چلے گئے، سلام کیا، بیٹھ گئے، چٹائی بچھی ہوئی تھی فریش پہ، کوئی توجہ نہیں دی، بیٹھ کے آ گئے ہم واپس۔ تھرڈ ٹائم میں گیا تو سڑک سے اتر کے کوئی 50 فٹ 60 فٹ کچی جگہ تھی، سائیکل پر ہم تھے، بتایا ابا پیچھے کیریئر پر بیٹھے تھے، آگے ایک صاحب بیٹھے تھے، چلا میرا، تو جو ہی ہم سڑک سے اترے نیچے، وہ جھٹکا وغیرہ لگا تو بائسیکل کا فرنٹ فورک جیسے ہم چمٹا کہتے ہیں اگلا، وہ ٹوٹ گیا۔
تو میں بڑے مضحکہ خیز انداز میں ٹپ اوور ہوا، جو سامنے صاحب بیٹھے ہیں تو ان کے اوپر سے اٹھتا ہوا زمین پر، تو یہ میرے ہونٹ اندر زخمی ہو گیا، سب خون بہ رہا تھا کافی، لیکن جس مضحکہ خیز پوسچر میں میں گرا میری ہنسی نہیں بند ہو رہی تھی، میں جو ہنسا تو دانتوں میں اندر گوشت لٹک رہا تھا وہ آ گیا، میں نے قدرت پھینک دیا تو اور بلیڈنگ شروع ہو گئی۔ یہ وائٹ کپڑے میں شروع سے ہی پہنتا ہوں بچپن سے، تمام شرٹ پر آ گیا، میرے بلڈ آ گیا، تو سب نے کہا، لوگ اکٹھے ہو گئے، میں نے کہا کہ یہ ڈاکٹر سامنے اس سے ٹانکے لگوائے اسٹریچنگ کا، میں نے کہا نہیں، میں جس کام سے آیا ہوں پہلے وہ کروں گا، پھر جا کے اسٹیچز لگواؤں گا۔ تو میں اسی انداز میں، وہ حال میں، بلڈ شرٹ پہ گرا ہوا اور نکل رہا خون، باہر تلوار والے کے پاس چلے گئے، تو وہاں دو خواتین بیٹھی باہر تلوار والے سے بات کر رہی تھی، تو باہر تلوار والے کو میں نے سلام کیا، دیکھا میری طرف تو بلڈ دیکھا کافی، تو پوربی زبان میں مجھے پوچھنے لگے کہ بھیڑے ہو کسی سے کیا؟ تو میں نے کہا نہیں، لڑائی نہیں ہوئی، سائیکل پر تھا، اس کا فرنٹ فورک ٹوٹ گیا تو میں ہیڈ آن زمین پر گرا ہوں، چوٹ لگ گئی۔ اچھا، کہو کیسے آئے؟ میں نے کہا کوئی کام نہیں، میں تو صرف آپ سے ملنا چاہ رہا تھا، کوئی دعا کرانی ہے کر دیجیے۔ تو میں نے دعا کر کہہ دیا، یہ پہلے آدمی تھے جنہوں نے اس راہ کی خبر دے دی۔ تھوڑی دیر خاموش رہے، مراقبے میں تھے، پھر سر اٹھایا، گھٹنوں میں سے سر باہر نکالا اور کہنے لگے، جاؤ تم سے رب راضی ہو گیا۔ بعد میں پتہ لگا کہ اس کا مطلب کیا تھا اس جملے کا۔ تو یوں وہ بابا تلوار سے وہاں ملے تھے، لاہور آ گئے، یہاں بھی جستجو جاری تھی، گورنمنٹ کا ایک ادارہ تھا، اس میں تھا میں۔ ہمارے انٹرنل آڈیٹر تھے سعید صاحب، وہ ایک دن مجھے کہنے لگے کہ آپ کو بڑا شوق ہے۔ میں نے کہا پھر کوئی ملا؟ تو میں نے کہا ولی اللہ تو نہیں ملا ابھی تک کوئی۔ کہنے لگے پھر میرے مرشد ہیں، وہ بڑے پکے پکے ولی اللہ ہیں، چلے میں آپ کو ان سے ملواتا ہوں۔ چلیے، وہ ایک دن طے پایا کہ ہم آفس سے اٹھ کے وہاں جائیں گے۔ نکلے ہم، تو میں نے ان سے پوچھا کہ کدھر جاؤں؟ میں نے کہا موہنی روڈ پر چلیے۔ تو وہاں موہنی روڈ پر ایک مسجد تھی، وہاں لے گئے۔ اتنی دیر میں مغرب کا نماز کا ٹائم ہو گیا تھا۔ وہاں گئے تو جب جماعت کھڑی ہوئی تو میں نماز پڑھی۔ اب میرے دماغ میں یہ تھا کہ آج ولی اللہ کی ابتدا میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو آج تو مزہ آئے گا بہت زبردست۔ روز جیسی نماز تھی، نہ نماز ادا کرتے ہوئے کچھ نظر آیا، نہ کوئی دعا مانگتے ہوئے نظر آیا، نہ کچھ۔ جب نماز ختم کر لی تو میں نے دل میں سوچا کہ یہ کیسے ولی اللہ ہیں، ان کے پیچھے میں نے نماز پڑھی، کوئی مزہ ہی نہیں آیا، نہ کوئی دکھائی دیا، نہ اتنی دیر میں وہ سعید صاحب نے مجھے کہا کہ رانا سعید پورا نام تھا، چلیے میں ملواؤں۔ تو وہ صاحب کے نماز پہ تشریف رکھے ہوئے تھے، بہت سے لوگ ان کے ارد گرد اکٹھے ہوئے، وہ ہاتھ ملا رہے تھے۔ تو اب
میں اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا، رانا سعید صاحب بھی اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے. تو وہ صاحب لوگوں کو مخاطب ہو کے کہنے لگے کہ دیکھیے ہم عجیب و غریب اپنے دل میں خیال اور بٹھائے پھرتے ہیں. تو اب یہ الفاظ میرے ہیں، ان کے نہیں ہیں. مطلب ان کا یہی تھا کہ معلوم نے کیا کیا ہم نے امیجز قائم کیے ہوئے ہیں، کیا کیا تصورات قائم کیے ہوئے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ولی اللہ ہے تو اس کے پیچھے جب ہم نماز پڑھیں گے تو نماز کے دوران ہم خانہ کعبہ کو دیکھ لیں گے، خانہ کعبہ کے حسین میں نماز پڑھیں گے. جب وہ نہیں ہو پاتا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی ولی اللہ ہی نہیں تھا. تو ظاہر ہے میں چونکا. اس کے بعد اتنی دیر میں ہماری باری آ گئی. میں نے ہاتھ ملایا، چلا آیا. یہ تو بعد میں پتہ لگا کہ وہ بات انہوں نے بڑی سچی کہی تھی. یہ قصہ یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھانے والا کس مقام پر ہے. قصہ تو یہ ہے کہ جو نماز پڑھنے والا ہے وہ بھی کچھ ہے کہ نہیں ہے. تو میری طرح کا سیاہ دل انسان ہو، ولی اللہ کے پیچھے نماز پڑھے، تو ریسیور ہی آن نہیں ہے، فریکوینسی ہی نہیں ہے ملائی میں نے. تو میں وہاں جو ٹرانسمٹ ہو رہی ہیں چیزیں ان کو کیا ریسیو کروں گا. لیکن یہ آج کہہ رہا ہوں، اس وقت تو نہیں کہہ رہا تھا. اس وقت تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ کیسے ولی اللہ ہے. تو اس کے بعد وہ میں نے سنایا کہ پھر مرشد صاحب سے ملاقات ہوئی. تو مرشد صاحب کے ساتھ پھر مختلف ایکسپیرینسز ہوتے رہے. لیکن مرشد صاحب قبلہ اس معاملے میں بڑے سخت تھے کہ وہ کسی بات کا ذکر کرنے ہی نہیں دیتے تھے. حتیٰ کہ اس کا بھی مجھے ذکر کبھی نہیں کرنے دیا کہ میں یہ کہہ دوں کہ حضور آپ نے مجھے پڑھنے کو مجھے بتایا ہے. تو وہ بگڑ جاتے تھے اس بات پہ. کبھی خواب دیکھ لیا، اب وہ بتانا چاہ رہا ہوں تو ڈانٹ پڑ جاتی تھی. ویسے ہی مشاہدات ہوتے تھے، اب پوچھنے کی کوشش کرو تو بگڑتے تھے بڑی بری طرح. تو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ پوچھیں کس سے. مشاہدات، واردات سب بہت ہوتے تھے، لیکن پوچھنے نہیں دیتے تھے. اپنا کبھی موڈ آ جائے گا کہیں اپنی لہر میں ہوں تو بغیر پوچھے کوئی بیان کر دیں تو اور بات ہے، ورنہ پوچھنے پہ چڑھ جاتے تھے. وہ اب آ کے پتہ چلتا ہے. اس وقت تو ہم کہتے تھے کیا ہے اگر یہ بتا دیں. اب پتہ چلا کہ اصل میں وہ یہ چاہتے تھے کہ ہر چیز کو چھپا کے رکھا جائے تاکہ خلق خدا آپ کے پیچھے پیچھے نہ چل پڑے. کیونکہ جہاں خلق خدا آپ کے پاس آ کے بیٹھ کے آپ کی مدح سرائی شروع کر دیتی ہے، عام طور پہ آدمی کی روحانی ترقی رک جاتی ہے، اس لیے کہ اس کا نفس پھلنے پھولنے لگتا ہے، ترقی رک جاتی ہے. تو شاہ صاحب اس سے بچا رہے تھے.